آپ کو یاد ہو سن 2013 میں جو سرخیوں میں رہا قصبہ کوال، اسی سرزمین سے تشریف لائے عزیزم جناب حضرت مولانا مولوی ابرار صاحب سلم ہو، جو وہاں کے مدرسہ مصباح العلوم کے محتمم ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مجمع عام کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله فهو رفعه الله. وقال النبي في مقام آخر: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، اس مجلس و مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد ریاست علی صاحب، استاد محترم جن کی زیر نظامت یہ جلسہ چل رہا ہے، جناب حضرت مولانا محمد زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ استاد محترم کے روبرو بیٹھ کر درس نظامی کے تسلسل سے اس درسگاہ میں بیٹھ کر براہ راست فیضیاب ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے۔ آج پھر وہی تقریباً 12 سال پہلے کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جس طرح اس وقت درسگاہ میں بیٹھ کر ایک سبق سنانے کا کام کیا جاتا تھا، آج اس جلسے اور اس مائک کے ذریعے سے مجھے وہی وقت یاد آ رہا ہے کہ میں اپنے استاد محترم کو دوبارہ سبق سنا رہا ہوں۔
میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، تقریر و بیان اور نصائح کرنا حضرات علماء اکابرین کا کام ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کا تو آپ کے سامنے کچھ کہہ کر اور اپنے استادوں کے سامنے کچھ کہہ کر اپنی اصلاح اور اپنے اس پرانے وقت کو یاد کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال مدرسے کے تمام ذمہ داروں کی اس دعوت پر اور اس حکم پر حاضری ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی بے حد قبول فرمائے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے کچھ بات صحیح کہنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھئی یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چند بچے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو یہاں جگہ دے دی جائے تو یہ نوجوان تھوڑے اسٹیج کے قریب آ جائیں گے۔ میرے بعد میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے غالباً تشریف لا رہے ہیں یا لا چکے ہیں، ان کا بڑا اچھا خطاب ہم سب کو سماعت فرمانا ہے۔ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے جگہ بن گئی ہے، ابھی آ کر پنڈال میں تشریف رکھیں، ماشاءاللہ مل جائیں، سب یہاں سے ملیں، بالکل تھوڑا سا اور آگے سے ملیں بھئی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ بھئی سامنے سے اٹھ جائیے، سامنے سے اٹھیں، جو اونچائی پہ بیٹھے ہیں آ جائیں، یہاں نزدیک بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے سے آگے کو ہو کے سرک جائیں۔ درمیان میں یہ خلا ہو گیا ہے، اس کو پر کر لیں، پچھلے والے حضرات آگے کو ہو جائیں گے تو آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ پہلے سے نظر آ جائے گی، وہ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ جو بیچ میں خلا ہے آ جائیں، ماشاءاللہ جلدی سے آ جائیں۔ ایسا لگتا ہے ان خلوں کو دیکھ کر کہ شاید پنڈال سے پانی ٹپک رہا ہے، اور یہ شامیانہ اور یہ قالین یہاں سے بھیگا ہوا ہے، اس لیے خلا ہم نے بنا رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سارا قالین الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے بڑا صاف ستھرا بچھایا گیا ہے، اس میں درمیان میں شیطان کے لیے قطعاً جگہ نہ رکھی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنی دل جمی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ کر باتیں سنیں گے تو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا ہے، جس کے لیے ہم نے براہ راست اللہ سے نہ درخواست کی ہے، نہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کر سکے ہیں، نہ اللہ کے سامنے کچھ ایسی گزارشات رکھ پائے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اشرف مخلوق میں پیدا کرنا۔ تو منڈالی کے نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ نے یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اڑنے والا پرندہ بھی بنا سکتا تھا، چرنے والا چرندہ بھی بنا سکتا تھا، کوئی ایسا جانور بھی بنا کر کے پیدا کر سکتا تھا کہ جو گندگی کھا کر اپنی زندگی کو پوری کرتا، لوگ اس کے ٹھوکر مارتے، اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اس کی طرف نظر اٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی قربانی کے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں جن مخلوق کی تعریف کی ہے، اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے، 4-5 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین نقشے میں ڈھالا، بہترین صورت بنا کر کے نازل کیا۔ میرے بھائیوں اگر اللہ چاہتے تو جو یہ 2 آنکھیں آگے ہیں ان میں سے ایک پیچھے لگا دی جاتی اور ایک آگے لگا دی جاتی، اس وقت انسان کیسا لگتا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کتنے انداز سے اچھے خوبصورت نظام کے تحت مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا۔ اب انسان بننے کے بعد دوسرا لفظ جو میں بول رہا ہوں، تمام انسان جتنے بھی انسان ہیں، اگر حقیقی طور پر ان انسانوں کے اندر انسانیت داخل ہو جائے تو میرے بھائیوں سونے پر سہاگا ہے۔ انسان تو اللہ نے بنایا ہے، انسانیت میں اور آپ اپنی محنت سے
अपनी कोशिश से, अपने तमाम जज्बात से, अपने तमाम ख्यालात से, अपनी तमाम मेहनतों से बनेंगे। मेरे भाइयों, मैं जिस तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। बराह रास्त इसमें हजरात सहाबा को ये मुखातब करके कहा जा रहा है कि ए मेरी प्यारी जमात, अपने नबी की तौहीन न होने देना, अपनी आवाज को उसकी आवाज पर बुलंद मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आवाज को तुम्हारी आवाज दबा दे और उसके दिल पर ठेस पहुंचे, तो चाहे उहद पहाड़ के बराबर भी आमाल हो जाएं, कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हारी बेअदबी की वजह से, गैर एहतरामी की वजह से जितने आमाल किए होते हैं वो उस बेअदबी की वजह से बर्बाद कर दिए जाते हैं। इसलिए बेअदबी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के तहत हम तमाम लोगों को कहा है कि अपने बड़ों का अदब एहतराम जरूरी है। आज मेरे और आपके घरों में जो बेचैनी, बेबरकती, रंजो गम के हालात इंसान शिकायत करते हैं, मस्जिदों के हुजरों में आकर इमाम के सामने दो घुटनों पर बैठकर कहते हो हमें सुकून की नींद नहीं है, हमारे घर में दौलत बहुत है लेकिन बेबरकती है, कोई सुकून नहीं है, न दिन में चैन है, न रात को चैन है, न जिंदगी के सफर में चैन है, न हजर में चैन है। मुसलमानों, उसकी वजह क्या है कि आज हमारा दिली सुकून छिन गया है, हमारा कल्बी चैन खत्म हो गया है। ये तालिब इल्म कहना चाह रहा है कि घर घर में हर आदमी बेअदबी और बेएहतरामी पर लगा हुआ है। औलाद है तो अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं है। बाप का वक़ार क्या है, बाप की अजमत क्या है। माँ के कदमों तले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को वैसे ही नहीं बना दिया, बल्कि माँ ये हक रखती है कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो सच और हक है कि मेरे प्यारे सहाबा एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालने से, बाप के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालने से अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। कितने पैसे लग रहे हैं हज करने में? 4 या 5 लाख रुपए, बल्कि उधर से सामान भी लाना है, दोस्तों को देना है, रिश्तेदारों को देना है, पड़ोसियों को देना है, इमामों को पहुंचाना है, तो वहां से सामान लाएंगे तो कितना महंगा हज हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जाना मुकद्दर फरमाए। जो साहिब निसाब हैं अल्लाह ताला उनसे वक्त पर हज बैतुल्लाह की ज़ियारत उनको नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, हज कितना बड़ा अमल है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो अपनी माँ के चेहरे पर मोहब्बत के साथ निगाह डाल दे अल्लाह उसको हज मकबूल नसीब फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे घरों के अंदर जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं उनकी नाकदरी हमने की है, इसलिए हमारे घरों से चैनो सुकून खत्म हो गया है। जवान की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, वरना वो भी तो जवान थे जो अपने घर से निकलते थे, माँ के हाथ उठ जाते थे, या अल्लाह मेरा बेटा घर से निकल रहा है, इसकी चारों तरफ से हिफाजत होनी चाहिए, कोई कदम इसका न लड़खड़ा जाए, कोई निगाह गलत न उड़ जाए, कहीं इसको नुकसान न पहुंचे। माँ की दुआ बेटे के लिए क्या कभी रद्द हो सकती है? लेकिन आज हमने अपनी माओं को, अपने माँ बाप को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि उनकी जबान से हमारे हक में दुआ निकले, बल्कि अक्सर माँ बाप की जबानों पर औलाद के लिए बद्दुआइया जुमले बैठ गए हैं और उनकी जबानों से बद्दुआ निकल रही है। मुसलमानों, नौजवानों, जिन माँ बाप की जबान से बद्दुआ के कलिमात निकलें वो नौजवान राहत की नींद सो जाएं, उनके दिल को सुकून पहुंच जाए, उनकी दुनिया और आखिरत बन जाए। नामुमकिन है, कितनी ही इबादत करोगे, सारी सारी रात नमाज पढ़ो, अगर माँ बाप नाराज हैं तुम्हारी नमाजें बर्बाद हैं। आने वाला रोजों का महीना है, पूरे महीने के रोजे रखो, माँ बाप को अगर सता दोगे, रमजान रखना अल्लाह का एक अलग फर्ज है, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो कुल्ली तौर पर नहीं होगा। हज कितनी
اتنی بڑی دولت ہے، اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کا حج کرنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے آپ چوکھٹ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، برابر میں دو انسان بیٹھے ہیں جو کہ فرشتے ہوتے ہیں، انسانی روپ اختیار کر کے یہ دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ غور سے سننے کی بات ہے منڈالی والوں۔ اس نے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے نے بتایا کہ اس سال 4 لاکھ آدمی حج کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی دوڑ کی ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے، تمام ارکان کو مکمل کیا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ حج قبول کتنوں کا ہو گیا ہے؟ حج قبول کتنوں کا ہو گیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا، حضرت مالک بن دینار برابر میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں، دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ انہوں میں سے ایک نے کہا کہ تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا، ایک ہی آدمی ایسا دکھائی دیا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار آنکھوں میں آنسو لا کر رونے لگے، اپنے دل پر نگاہ ڈالی۔ مالک بن دینار کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تو ہی ہو جس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اپنے دل کے اندر احساس لائے، زبان پر جاری ہو گیا اور برابر میں نظر اٹھا کے پوچھنے لگے، اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ ایک آدمی کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ دونوں بتانے لگے کہ ایک آدمی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ وہ کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہیں مالک بن دینار تو وہی نہیں ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ ان میں سے کہا کہ نہیں تم نہیں ہو، وہ ایک اور آدمی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی پتا چل جائے گا، ہمیں جیسے پتا چلا تمہیں بھی پتا چل جائے گا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ صبح کو جب تہجد کا وقت ہوگا، اے مالک بن دینار یہیں آ کر کے بیٹھ جانا، ایک آدمی آئے گا، چہرے پر داڑھی ہوگی، ہاتھ میں اس کے تسبیح ہوگی، سر کے اوپر پگڑی ہوگی، کعبے کی طرف نظر اٹھا کے کہے گا لبیک اللہم لک لبیک۔ جب وہ لبیک کہے گا اندر سے آواز آئے گی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں ہے، تیرا آنا پسند نہیں ہے، ہمیں تیرا آنا اچھا نہیں لگا، تو ہمارے دربار سے بھاگ جا۔ یہ اس کا جملہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مالک بن دینار بات سن کر کے صبح کے منتظر رہے، صبح کو تہجد کے وقت میں اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہم لک لبیک، سامنے سے آواز آ جاتی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے۔ کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں ہے، اللہ تجھے چاہتا نہیں ہے، اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب مالک بن دینار نے اپنے کانوں سے آواز سنی تو جو بندہ اللہم لک لبیک کہہ رہا تھا، مالک بن دینار قریب ہو گئے اور کہا اے اللہ کے بندے، جو آواز مجھے آ رہی ہے کیا وہ آواز تجھے بھی آئی ہے؟ وہ نیچے کو گردن کر کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تجھے یہ آج آواز آئی ہے، مجھے 8 سال سے برابر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہم لبیک کہتے ہوئے 8 سال برابر ہو گئے۔ جب بھی میں لبیک کہتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ تیرا کوئی گناہ ہے، تیرے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ وہ شخص رونے لگا اور کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایک میری بوڑھی اماں تھی، مجھے کسی بات پر غصہ آیا اور جلال آیا، میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر ماں کے منہ پر تماچا مار دیا۔ جس دن سے میں نے تماچا مارا ہے اس دن سے میرا چین ختم ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھی ماں بھی حج کرنے آتی ہے، وہ اللہم لک لبیک کہتی ہے، اندر سے اس کو لبیک کا جواب ملتا ہے۔ ایک میں بد نصیب ہوں جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا کر اس کی شان میں گستاخی کر کر اللہم لک لبیک کہتا ہوں، اندر سے آواز لا لبیک کی آتی ہے۔
हजरत मालिक बिन दीनार हाथ छोड़कर भागने लगे, दूर भाग रहे हैं। ये बंदा पीछे से देख रहा है, शोर मचाता है, ए अल्लाह के बंदे मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, मुझे डर है कि कहीं तुझ पर आसमान से कोई अजाब ना नाजिल हो जाए और मालिक बिन दीनार भी उस अजाब की झपट में आ जाए, इसलिए मैं भाग रहा हूं। कितना बड़ा जुल्म तूने किया है कि अपनी मां के मुंह पर तमाचा मारा है। अब ये अपने दिल का दर्द बयान करने के लिए मालिक बिन दीनार की खुशामद करता है, ए अल्लाह के बंदे अगर तू मेरी मदद कर दे मेरा काम बन सकता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि मैं कैसी मदद कर सकता हूं। फरमाया कि मेरी बूढ़ी माँ है, कल को वो इस मैदान में इस जगह आकर धूप निकल रही होगी और चेहरे पर उसके दुपट्टा होगा, एक आंख को ढक रखा होगा, झुकी हुई कमर से कुरान को सीने से लगाकर इस जगह आकर बैठेगी। वो रोजाना आकर बैठती है, कुरान की तिलावत करती है। कल जब वो आएगी मेरी दरखास्त को पहुंचा देना, मुझे माफ करवा देना। हजरत मालिक बिन दीनार ने वादा कर लिया कि ठीक है, जब वो बूढ़ी माँ आएगी हम तेरी माफी तलाफी कराएंगे। चुनांचे जब वो बूढ़ी माँ झुकी हुई कमर से कुरान को सीने से लगाए हुए, सब मुंह को छुपाए हुए उस जगह आकर के बैठी, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह करीब हो गए और कहा कि ए बूढ़ी अम्मा, क्या कोई तुम्हारा बेटा अब्दुर्रहमान है? क्या नाम था उसका? अब्दुर्रहमान। पूछा मालिक बिन दीनार ने, क्या कोई तुम्हारा बेटा अब्दुर्रहमान है? लिखते हैं उलमाए किराम, जब उस बूढ़ी माँ के कानों में अब्दुर्रहमान की आवाज गई तो उसने अपना हाथ उस आंख पर रख लिया जिस आंख पर दुपट्टा ढका हुआ था। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा कि कोई तुम्हारा बेटा क्या अब्दुर्रहमान है? वो बूढ़ी अम्मा जलाल में आकर के कहने लगी, तू कौन है, तू उसका क्यों नाम ले रहा है? जब भी कोई उसका मेरे सामने नाम लेता है मेरी इस आंख में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसके तमाचे से मेरी आंख खराब हो गई है, मेरी आंख खत्म हो गई है। जब भी उसका कोई नाम लेता है मेरी आंख में दर्द होने लगता है। हजरत मालिक बिन दीनार कांपने लगे कि जिस बेटे के हाथ से माँ के मुंह पर इतना ऐसा तमाचा लगे कि जिसकी आंख भी खत्म हो जाए, वो कितना बड़ा जालिम होगा। बहरहाल आपने बात बताई और सुनाई और कहा कि बूढ़ी अम्मा, बहुत दिन हो गए, तेरा बेटा बड़ा परेशान है, वो तवाफ भी करता है, अल्लाह रद्द फरमा देता है, हाजिरी भी देता है, अल्लाह भगा रहा है। ए बूढ़ी माँ, अगर तू तरस खाकर रहम खाकर अपने बेटे को माफ कर दे तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बूढ़ी माँ कहने लगी कि वो कहाँ है, वो मेरे सामने अब पहले ही आ जाता, मैं तो माफ कर देती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। कितना ही बड़ा जुल्म हो, कितना ही बड़ा गुनाह हो, जब माँ के सामने बेटा आकर कहता है माँ गलती हो गई है, ऐसे नौजवान भी तो न रहे जो बाप के सामने आकर कहें अब्बा जान खता हो गई, अम्मी जान खता हो गई, अब तो माफी मांगना नहीं बल्कि औलाद माँ बाप से माफी मंगवा रही है। जिन घरों का निजाम ये हो कि माँ बाप औलाद के सामने बोलने का मौका तलाश करते हो, कब मेरे बेटे का मिजाज सही हो, मैं थोड़ी सी देर बैठ के बातें कर लूं, बाप मौका तलाश करे कब मेरे बेटे का मिजाज सही हो, मैं अपने बेटे से बात कर लूं, उस घर के अंदर बरकत आएगी, उस घर के अंदर चैन और सुकून आएगा, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत बरसेगी। नहीं, आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्ती रब्बी फी सख्तिल वालिद, जिसने अपने माँ बाप को राजी किया गोया के अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने अपने माँ बाप को नाराज करा गोया के अल्लाह को नाराज कर लिया है। बहरहाल हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी माँ से मन्नत खुशामंद करके ये वादा करा लिया कि बेटे को माफ कर देगी। अब अब्दुर्रहमान को बुला कर लाते हैं और सामने बूढ़ी माँ के बिठा देते हैं। अब्दुर्रहमान अपने हाथ को कपड़े में लपेटे हुए है। बूढ़ी माँ ने अब्दुर्रहमान बेटे को करीब किया और सीने से लगाया और कहा कि बेटा
आज से पहले भी अगर तू मेरी खिदमत में आ जाता तो मैं तुझे माफ कर देती। हाथ फेरते फेरते उस हाथ पर हाथ चला गया। अब्दुर्रहमान ने जिस पर कपड़ा लपेटा था, माँ ने पूछा कि अब्दुर्रहमान हाथ कहाँ चला गया? जब मैंने पेट से जना था तेरे तो दोनों हाथ थे, ये एक हाथ कहाँ चला गया? अब्दुर्रहमान कहने लगा, माँ जब तेरे चेहरे पर ये हाथ लगा था मैंने इस हाथ को देखना गवारा नहीं किया कि जो हाथ माँ के चेहरे पर लग जाए, जो हाथ माँ के साथ गुस्ताखी कर दे, उसको बदन में रहने का हक नहीं है। मैंने ये हाथ काट दिया था माँ, मैंने इस हाथ को जुदा कर दिया था। माँ कहने लगी, हाथ क्यों काटा था? माफी मांगने आ जाता, मेरे सामने आ जाता, मैं तेरी जहन्नम की आग को अपने सीने की ठंडक से बुझा देती। बहरहाल माँ ने सीने से लगाया, माफ किया, और माफी मांगते ही यही अब्दुर्रहमान फिर काबे की तरफ जाता है और कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक। अंदर से आवाज आती है लब्बैक, यानी कि हाजिरी कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की दौलत ऐसी बनाई है मेरे अजीजों। आज हमने अपने बड़ों का अदब एहतराम छोड़ा, नमाज का एहतराम छोड़ा, रोजों का एहतराम छोड़ा, हज का एहतराम छोड़ा, मसाजिद का एहतराम छोड़ा, मदारिस का एहतराम छोड़ा, मुसल्ला नबी पर खड़े होने वाले हजरात अइम्मा का अदब व एहतराम छोड़ा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम और दुनिया के अंदर बेचैनी मेरे और आपके बीच में दाखिल कर रखी है। हर जगह का निजाम देखो, मस्जिद का निजाम देखो, नमाजी इमाम का ख्याल नहीं, उसका अदब एहतराम नहीं। घरों के अंदर झांको, औलाद माँ बाप का एहतराम नहीं करती, छोटे बड़ों की बेअदबी कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मजहब इस्लाम ने हमें अदब एहतराम सिखाया है। अरे हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम ने हमें यह तरीका सिखाया है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का तेरे ऊपर हक है। अगर तेरी पड़ोस में कोई गैर ईमान वाला भी होगा, उसके घर में छोटे बच्चे होंगे, ए मुसलमान, अगर तू अपने घर में पेट छक करके और अपने बच्चों को छका कर सो गया और तेरी पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है, उसके बच्चे भूखे रहे, तो कल मैदान महशर होगा, तेरा दामन पकड़ा जाएगा। तू अपने घर में पेट भर के खाना खाकर सोया और तेरी पड़ोस में बच्चे बिलखते रहे, तेरी पड़ोस में बूढ़ा सोया भूखा, बूढ़ी सोई भूखी, तेरा पेट भरा रहा, तू तो दामनगीर होगा, तेरा दामन पकड़ा जाएगा, तेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि परायों के साथ रहना भी हम सबको सिखाया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगियों के अंदर अदब व एहतराम लाने की जरूरत है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। बनी इसराइल में 3 आदमी कहीं सफर कर रहे हैं, जाते जाते पहाड़ी जंगल है, बारिश आ जाती है, बहुत तेज बारिश आ गई। तीनों ने अपनी जान बारिश से बचाने के लिए एक पहाड़ की खो का रास्ता देख लिया। एक पहाड़ में घाटी सी बनी हुई थी, तीनों उसके अंदर चले गए। बारिश से तो बच गए, लेकिन वो तीनों बारिश बंद होने के इंतजार में उसी घाटी में बैठे रहे। ये हुआ कि जैसे बारिश बरसी, एक भारी पत्थर की चट्टान जिस दरवाजे से वो घुसे थे, उस दरवाजे के ऊपर वो पत्थर की चट्टान आकर के उसके सामने खड़ी हो गई। अब निकले कहां को? जिस रास्ते से दाखिल हुए हैं उसी रास्ते पर पत्थर की चट्टान आकर के अड़ गई है। मेरे मुसलमानों, अब वो तीनों ये मशवरा करते हैं, अब उसको जोर लगाते हैं तो वो इतनी भारी है कि हटने का नाम नहीं लेती। तो उन तीनों ने ये मशवरा किया कि हम अपनी नेकी अल्लाह के सामने पेश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करे। तो दो ने अपनी नेकी पेश की। एक उनमें वो भी था, ए मेरे अल्लाह, मैं बकरी चराता था, बकरी चरा कर घर लाता था, उनका दूध निकालता था, अपने माँ बाप को ताजा दूध पिलाता था। ए मेरे अल्लाह, एक दिन ऐसा हुआ था कि बकरी चराते चराते जंगल में वक्त ज्यादा हो
گیا تھا جب میں ان کو لے کر گھر آیا، میں نے جتنی دیر میں دودھ دوہا، جتنی دیر میں دودھ نکالا، میری ماں سو گئی تھی، میں دودھ کا پیالہ ماں کے سرہانے لے کر کھڑا رہا اس انتظار میں کہ میری ماں کی آنکھ کھلے اور میں دودھ کا پیالہ پیش کر دوں۔ اے میرے اللہ، جب ماں کی رات میں آنکھ کھلی تو میں نے وہ پیالہ پیش کر دیا۔ اے رب، اگر یہ میری ادا تجھے پسند آ گئی ہو، اسی ادا کی بنیاد پر ہمارا راستہ صاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کے نام پر پتھر کی چٹان کو سرکا دیا اور یہ تینوں احباب اس گھاٹی سے نکل کر چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی دعا دنیا اور آخرت میں کام آنی ہے۔ سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماں باپ دیے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی قدردانی کر لی، کہیں دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کو راضی کر لیجئے، ماں کو راضی کر لیجئے، بڑے بوڑھوں کا ادب احترام کیجئے، پھر کسی سے دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، اگر ماں باپ ناراض رہے تو خانہ کعبہ کے امام سے جا کے بھی اگر دعا کراؤ گے اور گھر میں ماں باپ تجھ سے دکھی ہیں، تجھ سے ناراض ہیں، یہ میرا اپنا ماننا ہے، میرے اکابر کا ماننا ہے کہ دعا تو امام صاحب اپنا حق ہے کریں گے، لیکن اس دعا کا بھی اثر تجھے اسی وقت ہوگا جب تیرے گھر میں تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ طالب علم ایک پیغام دے کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ آج ہم نے تمام کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ہمیں علماء کرام کی جو قدر کرنی چاہیے وہ کریں، ماں باپ کی جو قدر ہمیں کرنی چاہیے ہم کریں، اپنے بڑوں کا احترام جو ہونا چاہیے وہ ہو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آنے والے روزوں کے مہینے کا احترام کون کون کرے گا؟ سڑکوں پر نکل کر بیڑی کون کون پیے گا؟ کھانا کون کھائے گا دوپہر میں؟ گھر میں تو ماں بہن بنائیں گی نہیں کیونکہ وہ روزے سے ہوتی ہیں۔ بہت ساری جگہ یہ دیکھ لیا کہ گھروں میں تو چولہا نہیں چل رہا ہے، کوئی نیا روٹی بنانے والا 1 مہینے کے لیے تندور لگا دیتا ہے محلے میں کہ روزے داروں کے گھروں میں مائیں بہنیں تو کھانا نہیں بنائیں گی، لیکن جو نوجوان روزے نہیں رکھیں گے وہ یہاں سے روٹی خرید کر کم از کم اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ یہ روزوں کے مہینے کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ اللہ کی طاقت سے براہ راست لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ 2 منٹ کی بات بتا کر رخصتی چاہوں گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، 2 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی، ان کے برابر میں ایک غیر ایمان والے کا گھر تھا، غیر ایمان والے کا۔ اس غیر ایمان والے کے گھر میں 13-14 سال کا اسی کا بیٹا تھا۔ بہرحال اس غیر ایمان والے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو برابر میں بزرگ تھا، ایمان والا تھا، اس کی خواب میں وہ بڑے میاں آ گئے، دیکھا کہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہے ہیں۔ افسوس کا مقام نہیں ہے، تعجب تو ہے، غیر ایمان والے نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، حج بھی نہیں کیا، اللہ کو بھی نہیں مانا، رسولوں پر بھی ایمان نہیں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان نہیں، لیکن گھوم کہاں رہے ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ جنت کی کیاری میں ٹہل رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کا ولی جو خواب میں دیکھ رہا ہے پوچھتا ہے کہ بھئی تم تو ایمان والے نہیں تھے، تمہیں جنت کہاں سے حاصل ہو گئی؟ یہ بوڑھا اب خواب میں اللہ کے ولی کو بتا رہا ہے کہ واقعی بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، بغیر ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ جب تو ایمان والا نہیں تھا جنت میں کیسے چلا گیا؟ منڈالی کے مسلمانوں، اس اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور بات کی تو وہ بزرگ بتا رہا ہے، وہ بوڑھا بتا رہا ہے جو جنت کی کیاری میں ٹہل رہا ہے کہ ایک مرتبہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ تمہارا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اور اس رمضان کے مہینے میں میرے 12-13 سال کے بیٹے نے
کوئی چیز کھانے کی لی اور میرے گھر کے صحن میں کھانے لگا، میری نظر اس پر پڑ گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اپنی چھت پر ہو یا دروازے کے سامنے آ جائے اور وہ میرے بیٹے کو کھاتا دیکھے تو یہ ان کے روزے کی بے احترامی ہے، رمضان کے مہینے کی بے قدری ہے۔ میں نے اس بیٹے کو ڈانٹا کہ کیوں تو صحن میں کھڑے ہو کر اس سامان کو کھا رہا ہے، کیوں نہ اندر بیٹھ کر کھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو تو نظر آ جائے اور ان کے روزے میں کمی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند جملے رمضان کے مہینے کے ادب و احترام میں میری زبان سے نکلے ہوئے اتنے پسند کیے کہ جب دنیا سے میرا آخری سانس ہونا تھا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، میں کلمہ پڑھ کے مر کے قبر میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احترامی کی وجہ سے کہ میں نے رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کیا، اس پر ایمان دے دیا اور ایمان کی بدولت مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں رمضان کے مہینے کی عزت کے جنازے نکلتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، رمضان کے مہینے کے مکمل روزے۔ بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، جو روزے نہ رکھے وہ عیدگاہ میں نہ جائے۔ کر لو گے اتنا کام؟ جو روزے نہ رکھے وہ عیدگاہ میں نہ جائے، اس دن نئے کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، تیل نہ لگائے، تاکہ سارا محلہ دیکھے، ساری قوم دیکھے کہ اس نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، یہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا رہا۔ کر لے گا کوئی اتنا کام؟ جب نہیں کر سکتے تو روزے رکھنے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں آنے والے روزوں کے مہینے کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کے برابر روزے رکھیں۔ رمضان نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو وقت پر پڑھیں، ماں باپ کا ادب یہ ہے ان کا احترام کریں، ان کے کہنے کو مانیں، استادوں کا ادب یہی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کے کہنے کو مانیں۔ الغرض یہ کرنا پڑے گا، من تواضع للہ فہو رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی تو چل رہی ہے، ایک نہ ایک دن آخری سانس آ جائے گا، آخری سورج میرا اور آپ کا آ جائے گا۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، کیا کہتے ہیں؟ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کس قدر رلایا، اجل کر دے گی آ کے بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اپنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔